اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ بات بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا کہ روزے قیامت تک وہ ضرور ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں نہایت برے عذاب دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ ہم نے زمین میں ان کی جمعیت مختلف گروہوں کی صورت میں پراگندہ کر دی، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث ہوئے جو اس کی آیتوں کے عوض اس دنیا دوں کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع حقیر پھر مل جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اسی کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ لگائیں، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اسے اچھی طرح پڑھا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام رکھتے ہیں وہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں یاد بھی ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، گویا وہ سائبان ہے، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ فرمایا، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ خدا کے غضب سے بچے رہو۔ And also make them recall when your Lord informed them of this verdict of his, that until the day of judgment, he will definitely keep raising against them people who will inflict them with extremely cruel punishments. In reality, your Lord is very swift in retribution also and certainly is forgiving and very merciful as well. We scattered their community in the land in the form of various groups. Among them, some are pious and some otherwise also. We tested them through good and bad circumstances so that they may take heed. Then, after the earlier generations, such unworthy people became inheritors of the Book of God who reap benefits of this lowly world, in exchange for its verses, and say, we shall be forgiven everything. And if they are given that lowly provision once again, they will accept it as well. Was not a promise taken from them about this very book that they will say nothing but the truth about God? And have they even thoroughly read whatever has been written in this book? In reality,
the abode of the hereafter is better for those who fear God. Then do you not understand? Indeed, those who strongly hold on to the book of God and are diligent in the prayer are the ones who are reformers, and we will not waste the reward of the reformers. Do they even remember, when we had lifted the mountain and suspended it above them as if it were a canopy, and they were thinking that it is about to fall upon them? God said, hold fast to whatever we have bestowed on you and remember whatever is written in it so that you remain secure from God's wrath.